من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، محترم اراکین جمعیت اور حاضرین مجلس، یہاں آنے تک مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس علاقے کے دونوں پروگرام اس نوعیت کے اور اتنے بڑے ہیں۔ میں تو جب وقت دیا تھا تو خصوصی پروگرام مسجدوں میں اور مدرسوں میں میدان کا پروگرام ہوگا اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ بہرحال مبارکباد کے مستحق ہیں بھاگلپور چمپا نگر کے ذمہ داران اور بانکا کے ذمہ داران بھی۔ یہ شکایت تو بالکل مناسب نہیں ہے کہ لوگ بات سنتے نہیں۔ مجھے تو یہ شکایت ہے کہ بات سنانے والے نہیں، سننے والے تو ہیں۔ زمانہ دوش پر آواز ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ بتانے کے طریقے سے بتانے والے ہوں، بتانے والے اس جذبے کے ساتھ بتانے والے ہوں جس میں جنون ہوتا ہے، جس میں قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے، تو سننے والے تو سب قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شکوہ بالکل بجانب ہے کہ ہم راستے سے بھٹک گئے۔ ہم نے ایک کامیاب قوم کے لیے ہونے کے لیے، ایک کامیاب قوم ہونے کے لیے اور بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سے منہ موڑ لیا ہے۔ میں ذرا سادی زبان میں اسے کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے پہلے کے حضرات نے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر ان ساری باتوں کی طرف توجہ دلا دی ہے جو قوم کو، ملت کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ قوم بنتی ہے افراد سے، افراد صحیح ہوں گے تو قوم بھی صحیح بن جائے گی، افراد طاقتور ہوں گے تو قوم بھی طاقتور ہو جائے گی۔ افراد
نیک ہوں گے تو قوم بھی نیک ہوگی. اگر افراد بگڑے ہوں گے تو قوم بھی بگڑی بھی ہوگی. اگر افراد بے عمل ہوں گے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے والے کام کرنے کے بجائے ناکامی والے کام کر رہے ہوں گے، بے فکری کی زندگی گزار رہے ہوں گے، تو پوری قوم ایسے ہی ہو جائے گی. قوم تو افراد سے بنتی ہے. افراد محنتی ہوں گے، ایماندار ہوں گے، شریف ہوں گے، مخلص ہوں گے، دوسرے کے بارے میں اپنے دل میں اچھے جذبات رکھنے والے ہوں گے، ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، بے غرض ہوں گے، تو قوم کامیاب ہوگی، باعزت بنے گی. اس کو اور آسان زبان میں اگر مثال دے کے کہنا چاہے تو کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر سچا ہوتا ہے، سچ بولنے والا ہوتا ہے، سچ پہ قائم رہنے والا ہوتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سبھی لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آدمی تو سچا ہے. جو لوگ اس کے نظریے سے اتفاق نہیں کرتے وہ بھی یہ کہتے ہیں بھئی آدمی تو سچا ہے. تو یہ سچائی کی طاقت اس آدمی کو آپ اتفاق نہیں کرتے، اس آدمی کو آپ کی نظر میں محترم بنا دیتے، اس کی ایک عزت آپ کے دل میں آ جاتی ہے. اب اگر ہم اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں تو ہمیں ٹٹولنا ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں، شرافت ہے یا نہیں ہے ہمارے اندر. شرافت کا معیار کیا ہے؟ کس آدمی کو شریف کہا جائے گا؟ اگر اس معیار کو میں پورا اترتا ہوں تو میں کامیاب ہوں. مجھے اپنے اندر جھانکنا پڑے گا، ہمیں سب کو اپنے اندر جھانکنا پڑے گا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ملت آپ سے بنے گی، قوم سماج آپ سے بنے گا. اگر آپ محنتی ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ شریف ہیں، اگر آپ مخلص ہیں، سنسیئر ہیں، اگر آپ معاملات کو سلیقے سے کرتے ہیں، اگر آپ غصہ نہیں کرتے، اگر آپ دوسرے کو ذلیل نہیں کرتے، اگر آپ اپنے بڑوں کی، اپنے ساتھیوں کی عزت کرتے ہیں، اگر آپ کے گھروں میں آپ کی عورتوں کی عزت ہوتی ہے، چاہے وہ بہن ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے ماں ہو. آج تو سب سے بڑا کرائسس یہ ہو گیا ہے کہ بچوں نے، جوانوں نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو بے عزت کرنا شروع کر دیا. قیامت کا نقشہ ہے، قیامت بالکل قریب آ گئی ہے، کیونکہ فرمایا کہ ماں باپ ڈرنے لگیں گے اپنے بچوں سے. ابھی تو یہی پوزیشن ہے، بولنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے. پتہ نہیں بچوں کو کون سی بات بری لگ جائے. گھروں میں یہ حال ہو گیا ہے، بوڑھے بزرگ ماں باپ کا یہی حال ہو گیا ہے.
کوئی کہہ رہا تھا ہمارے دل سے پوچھو، ہم نے اپنے ماں باپ سے بھی ڈر کے گزارا اور اب اپنے بچوں سے بھی ڈرتے رہے، ماں باپ سے بھی ڈرتے رہے، بچوں سے بھی ڈرتے رہے، ہم ایسی نسل ہیں۔ تو جن بچوں کے، جن جوانوں کے ماں باپ اپنے بچوں سے ڈرنے لگے، ان بچوں کو، ان بچوں کی قوم کو عزت مل سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ، نہیں مل سکتی، کبھی نہیں مل سکتی۔ آپ اگر سچے ہوں گے، ایماندار ہوں گے، شریف ہوں گے، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر محنتی ہوں گے، آپ کے سونے کا وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کے جاگنے کا وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ تو اچھا علاقہ ہے، یہاں کے لوگ تو جلدی سو جاتے ہوں گے، جلدی اٹھ جاتے ہوں گے، ایسے ہی ہوتا ہے؟ کب سوتے ہیں کب اٹھتے ہیں؟ بڑے شہروں کا حال تو بہت خراب ہو گیا، گاؤں پھر بھی غنیمت ہے۔ ابھی ایک اور مصیبت ہو گئی ہے موبائل کی۔ میں سمجھتا ہوں 2000-4000 سال میں انسانیت کے لیے اتنی بھیانک چیز کوئی دوسری نہیں ہوگی جو موبائل ہے۔ پہلے برائی کرنے کے لیے بازار میں جانا پڑتا تھا، اب تو جیب میں گھوم رہی ہے برائی ساری۔ کہاں جاؤ گے؟ کس کے پاس رہو گے؟ کیسے بچاؤ گے اپنی نسلوں کو؟ ایسی صورتحال ہو گئی اس موبائل کی وجہ سے۔ تو برائیوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ انہی برائیوں کے بیچ میں ہمیں ہمارے ایسے جوان چاہیے جو سوچنے والے ہوں، جو تھوڑی ورزش کرنے والے ہوں، جو صحیح وقت پہ سونے اور صحیح وقت پہ جاگنے والے ہوں، اپنے ٹائم کو مینیج کرنے والے ہوں۔ ایک تو یہ بات ہم لوگوں کو اپنے پلو سے باندھ لینی چاہیے کہ قومیں کردار سے بنتی ہے۔ کردار ہے ہمارا تو ہم ہیں قوم، کردار نہیں تو بس وہی ہے ہم، سمندر کے جھاگ کی طرح سے۔ پیغمبر علیہ السلام نے مثال دی کہ تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہو، بس وہی حیثیت ہوگی ہماری اگر ہمارا کردار نہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بدلاؤ باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا، اپنے آپ سے آتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی نسلوں کے ایمان کی، ان کے علم کی، ان کی تربیت کی، ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی ہم کو فکر کرنی پڑے گی۔ اور وہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ کچھ بھی کرنا پڑے ان کے اخلاق اور ان کے کردار سازی کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، چاہے ہم اپنے گھر میں ہوں اور چاہے ہم مدرسہ چلاتے ہیں، اسکول چلاتے ہیں، کالج چلاتے ہیں، تعلیمی ادارے چلاتے ہیں۔ پڑھا دیا آدمی نہیں بنایا، ڈاکٹر بنا دیا آدمی نہیں بنایا، انجینئر بنا دیا آدمی نہیں بنایا۔ آدمی نہیں بنایا تو وہ معاشرے اور سماج کے کسی کام کا نہیں ہے، نہ ملک کے کام کا ہے، نہ سماج کے کام کا، نہ اپنی فیملی کے کام کا ہے۔ جس میں آدمیت نہ ہو وہ کس کام کا؟ تو ڈاکٹر ضرور بنایا جائے، لیکن آدمی بنانے کی فکر بھی رکھی جائے، ساتھ ساتھ آدمی کو آدمی بنا دیا جائے تو ڈاکٹر نہیں بھی بن پائے گا تو بھی سماج کے لیے بہت قیمتی ہوگا۔
وہ غریبوں کے کام آئے گا، کمزوروں کے کام آئے گا. اور ڈاکٹر ہوگا آدمی نہیں ہوگا. تو میں کہا کرتا ہوں آج کل کے ڈاکٹر ڈاکو ہو گئے. سب نہیں لیکن بہت سارے ایسے ڈاکو بن گئے. کیوں؟ ان کی تربیت نہیں ہوئی. ان کو پہلے دن سے یہی مقصد بنا دیا کہ تمہارے پاس مال ہونا چاہیے، بڑھیا کوٹھی ہونی چاہیے، بڑھیا کار ہونی چاہیے. اس لیے پڑھایا جا رہا ہے. اس لیے نہیں پڑھایا جا رہا ہے کہ آدھی رات میں اٹھ کر کسی غریب بیمار کی مدد کے لیے کھڑے رہو. تو اس لیے نہیں پڑھایا جا رہا ہے. اس لیے ڈاکٹر نہیں بنایا جا رہا. تو اخلاق، تعلیم، تربیت، کردار، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری تو ہماری ہے، ہماری جماعت کی ہے، علماء کی ہے، کام کرنے والے لوگوں کی ہے، ائمہ کرام کی ہے، اہل مدارس کی ہے. ہمارے اوپر پہلے ذمہ داری. سوال بھی ہم سے پہلے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنے والا بنائے. ہمارے دل میں وہ تڑپ اور وہ کڑھن پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے سماج کو، اپنے لوگوں کو، اپنے محلوں کو، اپنے گاؤں کو سنبھالنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں. اگر ہمارا گاؤں سدھر جائے گا، ہمارا محلہ سدھر جائے گا، قوم بھی سدھر جائے گا. سدھار لانا. اور یہ جتنی صفتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ ساری صفات وہ ہیں جو ایک ملت بننے کے لیے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے، ثابت ہے. ہاں، آپ کو مسلمان ہیں تو ایسا ہونا پڑے گا. آپ کو سچ بولنے والا ہونا پڑے گا، آپ کو شریف ہونا پڑے گا، آپ کو ایماندار ہونا پڑے گا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ مسلمان کے گھر میں ہو گیا. ہماری امی جب ہم سے خفا ہوتی تھی، جب بہت زیادہ غصے میں آتی تھی، وہ کہتی تھی پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل. سمجھ رہے ہو نا اس کا مطلب جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ نام کا مسلمان ہونے سے کام نہیں ہوگا، کام کا مسلمان بننا پڑے گا تو ہے مسلمان. کیسا مسلمان مطلوب ہے؟ اللہ میاں کیسے مسلمان چاہتے ہیں ہم کو، ویسے بننے پڑیں گے. اور پوری قوم کو ویسا بننا پڑے گا، یا کم از کم قوم کی اکثریت کو ویسا بننا پڑے گا. پر اکثریت تو اس کی الٹی ہے. کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس روئیں گے؟ سنے گا کون میری چاچ دامانی کا افسانہ، سنے گا کون میری چاچ دامانی کا افسانہ. یہاں سب اپنے اپنے پیرہن کی بات کرتے ہیں. اسی سرزمین کے شاعر تھے وہ کلیم عاجز مرحوم. ان کا شعر ہے، سنے گا کون میری چاچ دامانی کا افسانہ، یہاں سب اپنے اپنے پیرہن کی بات کرتے ہیں. ہر آدمی اپنے میں لگا ہوا ہے، بس اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. اللہ کے بندو دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کرو، اللہ میاں تمہارے بارے میں سوچنے لگے. تم اپنے بارے میں سوچو گے کوئی مدد نہیں آئے گی. دوسروں کے بارے میں سوچو گے پروردگار کی مدد تمہارے راستے سے، وہ تمہارے لیے کرنے لگ جائے، بیڑا پار ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اپنے اندر بدلاؤ کے عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات آخر رمضان کی آمد آگے رمضان بس. اب جو اچھے لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، وہ مسجدوں میں امام صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، حافظ جی ڈھونڈ رہے ہیں. تو کوشش ہوتی ہے کوئی ایسے حافظ جی مل جائیں جو 40 منٹ میں 35 منٹ میں پوری کر دے تراویح. ہر 4 رکعت کے بعد گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آج تو 3 منٹ زیادہ لگا دی ہے امام صاحب نے، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی انہیں، سو رہے ہو کیا امام صاحب؟ ہر آدمی کو آنے سے پہلے جانے کی جلدی لگی ہوئی ہے. اللہ کے بندو تھوڑا سا وقت خالی کر کے اطمینان سے چلے آؤ نا مسجد میں.
گھنٹے سے کم کی کوئی تراویح نہیں ہونی چاہیے. اطمینان سے قرآن کے ساتھ کھیل مت کیجیے. اگر آپ ہی قرآن کے ساتھ کھیل کرنے لگیں گے تو پھر قرآن کا احترام کون کرے گا؟ بھلا بتائیے کہ 35-40 منٹ میں ایک پارہ 20 رکعتوں کے ساتھ، اور اس میں وہ بھی شامل ہے غالباً. پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو آج تک دیکھا نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو جب تک ہمارے حضرت حیات تھے 2.5 گھنٹے لگا کرتے تھے. ابھی بھی 1.25 گھنٹے تو لگتے ہی ہیں. ابھی جلدی پڑھنے لگے ہم لوگ بھی تھوڑا تھوڑا، پھر بھی 1.25 گھنٹے تو ضرور لگتے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں 1 گھنٹے سے کم کی جماعت نہیں ہونی چاہیے. قرآن کا احترام کرو. ایسا تو پڑھے کہ سمجھ میں آئے ورنہ یاد تعلق چل رہا ہے، اسی میں خوش ہیں. ایسا امام ڈھونڈتے ہیں جو سپر فاسٹ اور راجدھانی بنا ہوا. ایسا مت کریے. رمضان کا احترام کیجیے. اللہ تعالیٰ ایسا فضل فرمائے کہ جو آئے عید تو سعید ہوں، ہم سعیدوں میں شامل ہوں، نیک بختوں میں شمار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ہو جائے. پہلے تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے آپ نے شعبان تک پہنچایا، رمضان بھی عطا کر دیا. بڑے قیمتی انعام ہے یہ مل جائے تو اس کی قدر کرنی. ہمیں یہ نہیں کہتا آپ سے، بالکل ہرگز نہیں کہتا کہ آپ کھانا چھوڑ دیجئے رمضان میں، لیکن سوچ سمجھ کے کھائیے. افطار اور سحری ایسی ہونی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کا آپ کے اوپر اثر ہو. یہ نہیں کہ بس تو چل میں آیا، بلکہ یہ موقع ہے رمضان کا کہ آپ اگلے پورے سال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. زندگی مزے کرنے کے لیے نہیں، مزہ تو اس میں ہے جو آپ تکلیف اٹھائیں. تکلیف میں مزہ ہے. میں کہا کرتا ہوں کھانے میں بہت مزہ ہے، لیکن بھوکے رہنے میں اس سے زیادہ مزہ ہے. بولنے میں بہت مزہ ہے، لیکن چپ رہنے میں اس سے زیادہ مزہ ہے. چپ رہنے میں جو لذت ہے کہنے میں وہ بات نہیں. چپ رہنے میں جو لذت ہے کہنے میں وہ بات. کھانے کا مزہ ہے، بھوکے رہنے کا اس سے زیادہ مزہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں رمضان کی عبادتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں رمضان تک اگر ہماری موت مقدر ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ایکسٹینشن دے دے، رمضان ہم کو عطا فرمائے. تھوڑا سا ایکسٹینشن دے دے، رمضان مل جائے صرف جو ہو اور قبولیت والا رمضان مل جائے. میں والدین کی بات کر رہا تھا، بچوں سے، جوانوں سے، تو وہ 3 بد دعائیں نبی علیہ السلام نے وہ 3 مرتبہ آمین فرمایا تھا. صحابہ نے بھی آمین کہا. بعد میں پوچھا حضرت نہ ہم نے کوئی دعا کی نہ کسی اور نے کوئی دعا کی، پھر آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ کہا جبریل آئے تھے 3 بدبختوں کے لیے بد دعا دے کے گئے تھے. ان میں سے ایک کوئی ہے جس کو والدین ملے یا والدین میں سے ایک ملا اور خدمت کرتے کرتے جنتی نہ بن سکا. یعنی اتنی خدمت نہیں کی کہ اللہ میں خوش ہو جاتے کہ اچھا چلو تمہیں خدمت کی برکت سے تمہیں جنت دے رہا ہوں، جنت کا فیصلہ کر دیں اللہ نہ بن سکا. رمضان ملا اور رمضان میں عبادت کرتے کرتے جنتی نہ بن سکا. یہ دوسرا بدبخت. اور تیسرا بدبخت وہ کہ جس کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور گونگوں کی طرح بیٹھا رہے، چھوٹے سا درود ہے وہ بھی نہ بھیجے. تو 3 بدبختوں کے لیے بد دعا کریں گے. ان میں سے ایک وہی ہے جو اپنے والدین کے سامنے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، آپ انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے.
ولا تنہرہما، اور جھڑک بھی نہیں سکتے، وقل لہما قولا کریما، آپ ان سے ہمیشہ نرم بات کریں گے۔ ایک مرتبہ اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھلا کے تو دیکھو، باپ کا جوتا سیدھا کر کے رکھ کے تو دیکھو، سونے سے پہلے 2 منٹ کے لیے پیر دبا کے تو دیکھو۔ میں کہیں سفر میں تھا، ایک نوجوان شکایت کر رہا تھا، کہنے لگا عجیب وہ بہت چڑچڑے ہو گئے ابا جی ہمارے، نہیں یہ عمر ایسی ہوتی ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہر پھل پکنے کے بعد میٹھا ہو جاتا ہے، انسان ایک ایسا پھل ہے کہ پکنے کے بعد کڑوا ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں تھوڑا تو ہمارے بزرگوں کو بھی چاہیے تھوڑا سنبھالیں، تھوڑا سا ڈرنا بھی شروع کریں، دونوں طرف سے ہونا چاہیے، پر وہ بڑھاپا ہے، کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے نا، میں بھی آج کل ایسے ہی ہو رہا ہوں، مجھے آج کل بہت غصہ آتا ہے، جلدی سے غصہ آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا بلڈ پریشر تمہارا بڑھا ہوا ہے، تو اس میں میرا قصور تھوڑا ہی، تو میری بیماری ہے۔ پر اگر بچوں نے گھر کے ماحول کو سنبھال لیا، تھوڑی سی خدمت کرنی شروع کر دی، گھر میں جانے سے پہلے پوچھنا شروع کر دیا کہ ہم جا رہے ہیں، چلے جائیں، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اگر دیر میں آ رہے ہیں تو فون کر دیا کہ بھیا ہم تھوڑا آج دیر ہو جائے گی، ابا جی ناراض مت ہونا، ماں تم آج خفا مت ہونا، مجھے تھوڑا دیر ہو جائے گی، بس آپ کا کام ہو گیا۔ تو چھوٹے چھوٹے کام کر کے آپ گھر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ عورتوں کا خیال کیجیے، کمزور ہوتی ہے، وہ چاہے بہن کی شکل میں ہو، چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے بیوی اور بیٹی کی شکل میں ہو، وہ نعمت ہے خدا کا۔ جس گھر میں عورتوں کی عزت نہیں ہوتی، اس گھر کی نسلوں کی بھی عزت نہیں ہوتی۔ اگر اپنی نسلوں کی عزت کروانی ہے تو آپ کو اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کرنی پڑے گی، نہیں کر سکتے تو یاد رکھنا زمانہ اور قوم آپ کی نسلوں کو بے عزت ذلیل اور رسوا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا فیصلہ ہے۔ شادی کر رہے ہیں اور بیوی کو غلام سمجھ لیا، کیا مطلب؟ تمہاری اگلی نسل تو اسی کے گود میں پل گئی۔ بے عزت ماں کی گود میں باعزت کون کیسے پلے گی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ کی اگلی نسل کو باعزت بنانا ہے تو اس کی ماں کو عزت دینی پڑے گی، عزت دینی پڑے گی، احترام دینا پڑے گا، اس کو وقار بخشنا پڑے گا، کیونکہ اسی کی گود میں آپ کی نسل پلے گی۔ کسی کو نسلوں کی فکر نہیں ہے تو اس کو جو چاہے کرے، آزاد ہے، پر اگر نسلوں کی فکر ہے تو آپ کو احترام کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر تبدیلی پیدا فرمائے، ایک باکردار قوم بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کیریکٹر لیس رہیں، بد کردار رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حالات کو بدل دے اور دشمنوں کے دل میں اللہ تعالی محبت پیدا کر دے۔ ہاں، ان کی تقدیر میں اگر یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے، اور اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہے، لیکن بدلاؤ ہمیں پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بدلاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام رحم اللہ کے افکار و خیالات کے امین
اپنے والد امیر الہند فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی رحمہ اللہ تعالی کے سچے جانشین حضرت مولانا محمود اسعد مدنی دامت برکاتہ صدر جمعیت علماء ہند کی ہمارے یہاں تشریف آوری ہوئی اور اس کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ محترم سامعین، حضرت کی تشریف آوری قدیم سلسلے کی تعظیم کڑی ہے جس کی بنیاد عظیم محدث حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا فرحت حسین صاحب اللہ مرقدہ کہ جہالت کی تاریکی کو مٹانے کے لیے مدرسہ اسلامیہ کیفا کی شکل میں رکھی۔ اس سلسلے کو شیخ الہند کے عظیم شاگرد مجاہد آزادی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے آگے بڑھایا۔ اس پسماندہ علاقہ کو اپنے فیوض و برکات سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امیر الہند فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے اس علاقے اور اطراف اخلاق کی نظریات فکری عملی زندگی کی تربیت فرما کر سلسلے کو آگے بڑھایا۔ حضرت صدر محترم کی تشریف آوری اسی قدیم سلسلے کی تعظیم کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیوض و برکات سے آراستہ و پیراستہ فرمائے، آمین۔ قابل قدر سامعین، جمعیت علماء ہند نے ملک و ملت اور اسلامی تشخص کی حفاظت کرتے ہوئے جو خدمات انجام دی ہے وہ تاریخ کا روشن بات ہے۔ اکابر و اسلاف نے ہر زمانے میں جدوجہد عمل اور عزیمت و استقامت کی تاریخ رقم کی ہے۔ ہمیشہ آئینہ قانون کی حدود میں رہتے ہوئے جبر و تشدد کے شکار مظلوموں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے مسائل کو جس جرأت و بے باکی کے ساتھ اٹھایا اور ان کی فریاد رسی کی وہ اپنی مثال آپ۔ جمعیت علماء ہند انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرتی ہے، بلا تفریق مذہب و ملت تمام طبقات کے پریشان حال افراد کی مدد کرتی ہے۔ آج کا ایک روزہ قومی یکجہتی کانفرنس جمعیت علماء ضلع بانکا کا اپنے اکابرین کے مرکزی نقطہ نظر حکمت عملی دانشمندانہ سرگرمیوں کو بروئے کار لانے کی ایک کوشش ہے۔ جمعیت علماء ضلع بانکا اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ضلعی سطح پر امن و استحکام کے قیام اور بدامنی کے خاتمے کے لیے عدل و انصاف پر مبنی مساویانہ سلوک کی ضرورت کو فروغ دینے اور عقیدہ و مذہب کی بنیاد پر کسی تفریق کو مٹانے کے لیے یکجہتی کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا تاکہ ہماری اور ہندو بھائیوں کی مشترکہ قربانیوں سے جو تہذیب وجود میں آئی ہے جسے گنگا جمنی تہذیب کہی جاتی ہے اسے فروغ دیتے ہوئے ملک کے امن و امان اور وحدت و سالمیت کی حفاظت کرتے ہوئے پیغام محبت کو عام کیا جا سکے اور آئندہ اس مشترکہ جدوجہد کو جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں۔ آخر میں صمیم قلب سے آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مہمان خصوصی کا کہ اتنی مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اسے بے حد قبول فرمائے اور اس کانفرنس میں شریک ہونے والے سبھی کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل فرما۔ اے اللہ مصیبت زدوں کو دور فرما دیجیے، الہ العالمین اپنی سچی محبت اور کامل ایمان عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری زندگیوں میں بدلاؤ پیدا فرما دیجیے،
اے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، توبۃ نصوحہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے کریم آقا ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بدلہ ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا ہم بہت کمزور ہیں، بہت ناتوان ہیں، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دیجیے جن سے آپ کی مدد ہمیں حاصل ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ کا فیصلے فرما دیجیے، ہمارے لیے حسن خاتمہ کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو تیرا نام لیتے ہوئے جائیں۔ اے کریم آقا ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم